ایک صاحب نے کہا سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے؟ یہ بہت آسان سی بات، سجدہ سہو کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ ایک تو نماز کے اندر فرض کتنے ہیں وہ یاد کر لیں، اور موٹے موٹے واجب یاد کر لیں بس۔ سنت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا، فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، فرض میں تاخیر ہو جائے۔ واجب میں واجب چھوٹ جائے یا واجب زیادہ ہو جائے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب میں مثالیں دیتا ہوں۔ نماز کے فرائض کل 6، بس آسان سی بات، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یہ تو چھوٹتی نہیں ہے، ٹھیک، تکبیر تحریمہ، قیام، کھڑے ہونا، رکوع، قیام کے بعد قرات، قرآن مجید پڑھنا، تکبیر تحریمہ 1، قرات 2، قیام 3، رکوع 4، سجدے 5، آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا 6، بس یہ کل 6 فرض ہیں، ٹھیک۔ اب مثال کے طور پر کوئی انسان اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا گیا، رکوع رہ گیا، وہ پوری نماز میں کسی بھی وقت رکوع کر لے، اگلی رکعت میں 2 رکوع کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر ایک سجدہ کیا، ایک رہ گیا، 2 سجدے فرض، ایک سجدہ کیا اور کھڑے ہو گئے، بعد میں خیال آیا میں نے ایک سجدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ اگلے رکعت میں، آخری رکعت میں 3 سجدے کر لیں اور سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو گئی، آپ کا فرض لیٹ ہوا ہے نا۔ تو فرض کی تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو، فرض چھوٹ جائے نماز ختم، ایک سجدہ رہ گیا اٹھ کے چلا گیا، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے، رکوع رہ گیا کیا ہی نہیں، دوبارہ نماز دوبارہ پڑھے، فرض چھوٹنے سے دوبارہ نماز، فرض میں تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، سجدہ سہو کر لیں۔ اب واجب، نماز کے موٹے موٹے واجب، میں نے کہا واجب میں اضافہ ہو جائے، ڈبل واجب ہو گیا تو تب بھی سجدہ سہو، واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو۔ اب مثال دیتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، الحمد شریف پڑھنا واجب، سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ دوسرا واجب موٹا سا وہ ہے درمیان میں 2 قعدوں میں بیٹھنا، 4 رکعت والی نماز میں دوسرے پہلے قعدے میں بیٹھنا 2 رکعت کے بعد، اب وہ کھڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جائے، قعدہ واجب تھا پہلا والا، آخر والا فرض ہے، وہ بیٹھ ہی جاتا ہے بندہ، وہ نہیں چھوٹتا عام طور۔ اب یہ بندہ درمیان میں قاعدہ کے بغیر کھڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں، آخر کے اندر سجدہ سہو کر لیں۔ یہ تو تھا سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، واجب چھوٹ گیا، ہاں دوسرا 2 رکعت کے بعد قاعدہ بھول گیا، یہ ہو گیا واجب چھوٹ گیا۔ اب میں واجب کا اضافہ بتانے لگا ہوں۔ کسی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ 2 دفعہ پڑھ لی اور کوئی سورت دہرا لے، کچھ نہیں، سورہ فاتحہ ایک رکعت میں 2 دفعہ پڑھی نا، واجب زیادہ ہو گیا، سجدہ سہو کر لیں۔ یا واجب اضافہ ہو جائے، جیسے پہلی رکعت کے بعد بیٹھ گیا، یا بھول کے 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں بیٹھ گیا، تب سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ تو میں نے آسان سا اصول بتایا، فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو، واجب میں اضافہ ہو جائے تو سجدہ سہو، باقی سارے سنت۔ اب یہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت، بھول گیا کوئی بات نہیں۔ تشہد پڑھنا واجب ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے، آگے دعا مانگنا بھی سنت ہے، بات مکمل ہو گئی۔ بس یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں تو بندہ خود۔ اسی طرح یہ سوال کرتے ہیں کہ میری کوئی ایک رکعت کبھی میں بھول جاتا ہوں، 2 رکعتیں ہو گئی، 3 ہو گئی، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، اب یہ والا بھی بھولنا بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ پہلے کوئی بندہ پریشانی میں بھولتا تھا، کوئی بوڑھے لوگ بیچارے جن کا یادداشت کم ہو جاتی تھی وہ بھولتے تھے، اب تو یہ جوان مسئلے پوچھتے ہیں مجھ سے، اب جوانوں کی یہی حالت، نوجوانوں کی بالکل،
17-18 سال کے جن کو بڑا طاقتور ہونا چاہیے ذہنی طور پر، وہ کہتے ہیں ہم نماز رکعتیں بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی پڑھی۔ اب قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل اس وقت بتا دیا، اور کتنا آسان حل، اگر بندہ ذہن میں رکھ لے دوبارہ نماز نہیں پڑھنی پڑتی۔ جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو جائے رکعتوں میں 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، جب رکعتوں میں شک ہو جائے تو کم پر عمل کر لو، آخر میں سجدہ صاحب کر لو، کم پر عمل کر لو۔ 2-3 میں شک ہو گیا، پہلے تو سوچ لینا تھوڑا سا، میں نے 2 پڑھی کہ 3 پڑھی، اگر پکے ہو جائیں کہ نہیں 3 ہی پڑھی، ٹھیک ہے، اس پر عمل کریں، شک پر عمل نہ کریں، کبھی بھول کر شک پر عمل نہ کریں۔ ایک دفعہ شک پر عمل کیا نا، آئندہ پھر شک ہوگا۔ شک شیطان ڈالتا ہے، شیطان کی ایک دفعہ بات مان لیں گے، اگلی دفعہ بھی ماننی پڑے گی۔ شیطان کو مزہ آتا ہے، شک شیطان کی طرف سے، وسوسہ شیطان کی طرف سے، پتہ نہیں 2 پڑھی 3 پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا؟ کم پر عمل کر لیں، 2-3 میں شک ہو جائے تو کتنی سمجھیں؟ 2، ٹھیک، اور باقی نماز پڑھ لیں۔ 3 یا 4 میں شک ہو جائے تو کتنی؟ 3، اس کے مطابق نماز پڑھ لیں، اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کبھی کبھی بندہ چوتھی رکعت میں زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کم ہوتا ہے، لیکن 2 رکعت والی نماز میں بہت ہوتا ہے کہ بندہ 2 رکعت پڑھ کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے تیسری کے لیے۔ جی کوئی چیز خریدو تو اس کو ہاتھ لگا لو یا اس طرح کا، اب میٹا فزک ہے، سیٹلائٹ کے چیز ہے، تو آپ صرف سوشل کانٹیکٹ میں اس کو خریدتے ہیں آگے بائیں بیچتے ہیں۔ اب وہ فیس ڈیفینس ہے، وہ بھی آپ خریدتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو ہاتھ لگا لو یا وہ گھر لے جاؤ اور پھر آگے بیچو، تو آپ کو کوئی چیز خرید نہیں سکتی۔ اب سعودیہ والوں کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے کئی، اور پاکستان کے سارے فتویٰ ہے کہ جائز ہے۔ وہ تو ہر چیز ایئر ڈیفینس کی ہوتی ہے، آپ کیسے خریدیں گے؟ جی تشریف رکھیے۔ ایون آپ کا ایئر ڈیفینس کی جو ہے نا وہ سیٹلائٹ ہے۔ جزاک اللہ، سوال کانٹریکٹ میں خریدتے بس سوال مکمل ہو گیا، الحمدللہ سوال مکمل ہو گیا۔ تو پہلے میں بھائی صاحب کے سوال کا جواب دے دوں، وہ جو سوال چل رہا تھا وہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کبھی کبھی انسان قاعدہ دوسرے قاعدے میں یا 4 رکعت والی قاعدے میں 5ویں رکعت کے لیے زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی 2 رکعت کے بعد ایک اور رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی کھڑے ہونے کے قریب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہونے کے قریب تھے تو بیٹھ جائیے، سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کھڑے ہونے کے قریب تھے زائد رکعت میں تب بھی بیٹھ جائیے، آخر میں سجدہ صاحب کر لیں۔ بیٹھنے کے قریب تھے تو بیٹھ جائیے، یعنی ابھی آپ کی رانیں آپ کی پنڈلیوں سے جدا نہیں ہوئی تھیں، تبھی آپ بیٹھنے کے قریب ہیں، بیٹھ جائیے، سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کی رانیں پنڈلیوں سے جدا ہو گئی تھیں تو اس کا مطلب آپ کھڑے ہونے کے قریب تھے تو پھر بھی بیٹھ جائیے، آخر میں سجدہ صاحب کر لیجیے۔ اگر آپ مکمل کھڑے ہو گئے زائد رکعت کے لیے، تیسری رکعت، 5ویں رکعت، 2 رکعت کے بعد تیسری زائد رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر بھی یاد آیا بیٹھ جائیے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی تھی بیٹھ جائیے، سورت بھی ملا لی تھی پھر یاد آیا بیٹھ جائیے، سجدہ صاحب کر لیں۔ لیکن اگر رکوع بھی کر لیا اس پر بھی علماء لکھتے بیٹھ جائیے، لیکن سجدہ کر لیا، اب 1 رکعت مکمل ہو گئی تو دوسری بھی ساتھ ملا لیں، 6 ہو جائیں گی۔
تو اگر یہ چوتھی رکعت میں اصل رکعت میں آخری قاعدے میں بیٹھ گیا تھا تو 2 رکعت نفل ہو گئے، باقی نماز صحیح ہو گئی. اور اگر یہ آخری جو قاعدہ تھا اس میں بیٹھا ہی نہیں، وہ زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو فرض چھوٹ گیا، نماز دوبارہ پڑھ لیں. آسان کر کے میں نے بتا دیا. اور چوتھی کے لیے 3 پڑھ لیتے، 4 کے بعد 3 پڑھ لیتے. پھر وہی سوال اتنا نہ الجھے. فرما رہے ہیں 4 پڑھنے کے بعد 3 پڑھ لیں، یعنی 7 رکعتیں پڑھ لیں، تو ممکنہ سوال نہ بنائیں. 4 رکعتیں اس کو ہم نے 3 میں سلام کر دیا. جی اب بھائی صاحب کا سوال یہ ہے 4 رکعت نماز پڑھنی تھی، 3 رکعت پر بیٹھ کے سلام پھیر دی، یہ سوال ہے، یعنی ایڈوانس سلام پھیر دی، ابھی 1 رکعت رہتی تھی. یہ بھی ہوتا ہے. اگر آخری یہ جو آپ جس میں سلام پھیرا نا تیسری رکعت میں بھول کر تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، تحیات پڑھ لی، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جائیے، چوتھی رکعت پڑھ لی. درود شریف بھی پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جائیے، چوتھی رکعت پڑھ لی. دعا بھی پڑھ لی، ایک طرف 2 طرف سلام بھی پھیر دیا، لیکن ابھی قبلے سے سینہ نہیں پھیرا، کوئی بات نہیں کی، نماز کے خلاف کام نہیں کیا، ابھی بھی کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کے چوتھی رکعت پڑھے، بعد میں سلام پھیر دیں. لیکن اگر بات چیت کر لی تھی، قبلے سے رخ پھر گیا تھا، اب نماز دوبارہ پڑھیے. اب بھائی صاحب کا سوال، بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ